کیا تم کبھی ہسپتال گئے ہو کیسی تھراپی کے لیے علاج کے لیے؟ جن کو فوراً نہیں میں سر ہلاتا ہے جمن فر سے کھانا کھانے لگتا یہ پر وہ دیکھتا ہے جن کوک ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہے ہے کیا ہوا جن کوک جلدی سیانے منہ میں موجود کھانے کو نگلتا ہے۔ ویسے یہ سوال الف اسے اچانک کیوں نہیں ویسے ہی ذہن میں آیا تو پوچھپ لیا تم آرام سے کھانا کھاؤ جن کو تھوڑا عجیب لگتا ہے پر وہ چوپ چاپ کھانا کھاتا ہے کھانا کھانے کے بعد دونوں روم میں آ جاتے ہیں جن کوک کے ذہن میں ابھی بھی وہی بات تھی تو وہ جمن کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے پر کچھ پوچھتا نہیں جن کوک مم جب تم اس شخص سے بچ کر بھاگے تھے تو تم نے پولیس کو اس شخص کی رپورٹ کیوں نہیں دی؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں چل بھی سکوں تمہیں یاد ہی ہوگا کہ میں تمہیں کس حال میں ملا تھا تو سوچ سکتے ہو میں نے کیوں کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ اور اگر اب میں کہوں کہ تم اس کے خلاف رپورٹ کرو تو جن کو کچھ نہیں بولتا کیا ہوا میں نے کچھ غلط کیا ہے کیا نہیں تو ایسے اچانک سے اتنے عجیب سوال کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم چاہو تو میں اس کے خلاف رپورٹ کر دو گا پر میں اس شخص سے دوبارہ اپنی زندگی میں ملنا نہیں چاہتا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک حصہ ہے جس کا سامنا کرنے کی دوبارہ مجھ میں ہمت نہیں ہے پر میں تو بس اچھا چھوڑو دفع کرو اس بات کو سو جاؤ مجھے ابھی آفس کا کام کرنا ہے جن کو کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ کر لیتا ہے اسے برا لگ رہا تھا بہت زیادہ برا اس نے ایسا کیا جس وجہ سے جمن اس سے یہ سوال کر رہا ہے یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں آتا ہے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور وہ ایسے ہی نم آنکھوں کے ساتھ سو جاتا ہے جمن بھی اس میں بیٹھا خود کو کوس رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیوں جن کوک سے ایسے بات کی 2 دنوں ایسے ہی گزر جاتے ہیں پر جمن نہ تائی کو کوئی فون کرتا ہے اور نہ جن کوک سے دوبارہ اس بارے میں بات کرتا ہے۔ جمن بیٹھا ہوتا ہے تبھی اس کا فون بجتا ہے تو وہ فوراً اٹھاتا ہے ہیلو اپنے ابھی تک سوچا نہیں کیا میں اور انتظار نہیں کر سکتا میں نے پہلے ہی تمہیں بتا دی تھا کہ جن کو کیسی بھی علاج کی ضرورت نہیں تو دوبارہ یہاں کال کرنے کی کوئی ضروری نہیں اتنا بول کر جمن کل کاٹ دیتا ہے۔ اگلے دن جمن آفس سے گھر واپس جا رہا ہوتا ہے کہ تب اس کی نظر گاڑی کی کھڑکی سے باہر جاتی ہے وہاں ایک الف سکرم شوپ تھی جمن کو فوراً یاد آتا ہے کہ جن کو الف سکرم بہت پسند ہے تو وہ جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کو کہتا ہے ڈرائیور گاڑی آئس کریم شاپ کے سامنے روکتا ہے اور یہ جمن اس شاپ کے اندر چلا جاتا ہے الف سکرم خریدنے کے بعد جیسے ہی جمن دکان سے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے ہی شوگا اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا ہے جمن اسے اگنور کر کے جانے لگتا ہے پر شوگا فوراً اس کا بازو پکڑ کے روک لیتا ہے جمن پلیز ایک دفعہ میری بات تو سن کب تک ایسے ناراض رہو گے اب ختم بھی کرو اس ناراضگی کو میں نہیں رہ آ سکتا تمہارے اور ہم دونوں کے ہونے والے بچے کے بغیر بازار میں ایسے تماشا کرنا ضروری ہے نہیں میں کوئی تماشا نہیں کر رہا بس آرام سے کہ تمہیں کہ رہا ہو کہ میرے ساتھ چلو میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں تم اس حال میں بھی اپنا اچھے سے خیال نہیں رکھتے تو پلس میرے ساتھ چلو میرے گھر ہمارے گھر اب وہ گھر میرا نہیں ہے جس جگہ میری قدر نہیں اس جگہ میں 1 سیکنڈ کھڑا ہونا برداشت نہ کروں تو رہنا تو دور کی بات ہے جمن اپنا بازو شوگا کی گرفت سے کھینچتا ہے اور گاڑی کی طرف چلا جاتا ہے شوگا فوراً اس کے پیچھے جاتا ہے اور کھڑکی سے اسے بلانے کی کوشش کرتا ہے پر جمن گاڑی چلا لیتا ہے شوگا اس کی گاڑی کے پیچھے بھی باگت ہے پر کوئی فائدے نہیں ادھر گھر پر جن کو کچن میں کھانا بنا رہا ہوتا ہے پر غلطی سے اپنی انگلی کاٹ لیتا ہے جن کو جلدی سے اپنے ہاتھ صاف کر کے وہاں بینڈیج کر لیتا ہے تبھی باہر سے گاڑی کی آواز آتی ہے تو جن کو جلدی سے دروازہ کھولتا ہے
اور سامنے جمن کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ جمن جیسے ہی اندر آتا ہے تو سب سے پہلی اس کی نظر جنکوک کے ہاتھ پر جاتی ہے۔ ہاتھ پر کیا ہوا وہ غلطی سے کٹ گیا، زیادہ بڑا زخم نہیں ہے، یہ لو تمہارے لیے آئس کریم، تمہیں پسند ہے نہ؟ ہاں بہت زیادہ۔ جنکوک فوراً صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ جمن بھی جنکوک کو خوش دیکھ کر مسکراتا ہے اور اپنے روم کی طرف جانے لگتا ہے۔ جنکوک خوشی خوشی آئس کریم کھانے لگتا ہے، تبھی لائٹس بند ہو جاتی ہیں۔ جمن سیٹیوں پر ہی روک جاتا ہے۔ جنکوک حیرانگی سے جمن کی طرف دیکھتا ہے، ارے یہ لائٹس کو کیا ہوا؟ اچانک زیادہ اندھیرے نہیں ہوا تھا، پر وہ ایک دوسرے کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جمن اپنے فون کی لائٹ چلاتا ہے، میں دیکھتا ہوں تم یہیں بیٹھو۔ جمن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جنکوک بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے، پر تبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ الف سکرم پگل رہی ہے، تو وہ جلدی سے اسے کھانے لگتا ہے، جس سے آئس کریم اس کے چہرے اور ہاتھوں پر لگ جاتی ہے۔ جنکوک الف سکرم کھانے میں مصروف ہوتا ہے کہ تب بھی ایک شخص اس کے سامنے اگر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جنکوک کو لگا کہ شاید وہ جمن ہے۔ کیا ہوا لائٹ کو؟ وہ شخص کچھ نہیں بولتا، وہ جنکوک کے سامنے جھکتا ہے بڑھئے اور اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے۔ جنکوک حیرانگی سے سامنے کی طرف دیکھتا ہے، پر اسے سامنے والے شخص کا چہرہ بالکل نظر نہیں آتا۔ جنکوک کی آنکھیں تب حیران سے پٹی کے پٹی رہ جاتے ہیں جب وہ شخص اپنے سرد ہونٹ جنکوک کے ہونٹ پر رکھتا ہے۔ جنکوک اسے پیچھے نہیں کرتا، پر وہ حیران اس لیے تھا کیونکہ آج تک جمن کبھی اس کے اتنے قریب نہیں آئلف تھا۔ ہگ اور فورڈ کس تو نارمل تھی، پر یہ کس پہلی دفعہ تھی۔